الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے معزز بھائیو، آج میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے رفع الیدین نہ کرنے کے دلائل۔ رفع الیدین نہ کرنے کے دلائل۔ اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ رفع الیدین کرنا کیسا ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ رفع الیدین ترک کی ہے یا نہیں کی، یہ منسوخ ہو چکی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو بالکل معلوم نہیں۔ آج ہم اس پر چند دلائل پیش کریں گے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ترک کی ہے، اور صحابہ کا عمل بھی دکھائیں گے اور اس کے روایات بھی دکھائیں گے۔ تو اس مسئلے سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور ہمیں سپورٹ دے، تاکہ ہم عوام تک یہ باتیں پہنچائیں اور یہ مسائل ان لوگوں تک پہنچائے جس کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو پہلا دلیل ہے رفع الیدین نہ کرنے کے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی تکبیرۃ الاولی۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد نہیں اٹھائے۔ یہ پہلا دلیل ہے۔ دوسرا روایت ہے، اس سے نقل ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ۔ مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے۔ یہ تیسرا دلیل حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ ثم لا یعود۔ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے، پھر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ چوتھا دلیل اثر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان لا یرفع یدیہ الا فی اول التکبیر۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد نہیں۔ اثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان علی رضی اللہ عنہ یرفع یدیہ فی التکبیرۃ الاولی ثم یترک ذلک۔ شرح معانی الاثار میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے، پھر اسے چھوڑ دیتے تھے۔ نمبر 6، اثر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، فرماتے انہ کان لا یرفع یدیہ الا فی تکبیرۃ الاولی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صرف پہلی، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اسی طرح عمل تابعین کا بھی ہے، ان میں سے کان ابراہیم النخعی وعلقمہ واسود لا يرفعون ایدیہم الا فی اول الصلاۃ۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے نقل کیا کہ ابراہیم نخعی، علقمہ اور اسود صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اور اہل کوفہ کا تعامل یہ تھا، اہل الکوفۃ کلہم علی ترک رفع الیدین۔ شرح معانی الاثار اور امام طحاوی نے لکھا ہے کہ اہل کوفہ کے تمام علماء رفع الیدین چھوڑنے پر متفق تھے۔ تو یہ نسخہ آخری عمل، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اول الامر یرفع یدیہ ثم ترکہ۔ شرح معانی الاثار میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں رفع الیدین کرتے تھے، پھر بعد میں اسے ترک فرما دیا۔ امام ابو حنیفہ کا موقف بھی یہ ہے، لا یرفع الیدان الا فی تکبیرۃ الافتتاح۔ بدائع الصنائع میں لکھا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے جائے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ چند دلائل ہم نے پیش کی، یہ عوام تک پہنچائے تاکہ ان لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔